اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد بے شک نصرکم اللہ نصرہ مدد کی کم تمہاری اللہ نے لقد نصرکم اللہ بے شک اللہ نے تمہاری مدد کی فی میں مواتینہ مقامات کثیرہ بہت سے لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ بے شک اللہ نے بہت سے مقامات میں تمہاری مدد فرمائی ویوم حنین اور خصوصاً حنین کے دن ویوم حنین اور حنین کے دن اذ جب اعجبتکم اعجبت نازا بنا دیا اعجبت نازا بنا دیا گمنڈ میں مبتلا کر دیا کم تمہیں کثرتکم کثرت کثرت نے کم تمہاری جب تمہاری کثرت نے تمہیں گمنڈ میں مبتلا کر دیا فلم پھر نہ فلم پھر نہ تگنی دور کیا انکم تم سے شیئن کچھ بھی پھر اس کثرت نے تم سے کسی چیز کو بھی دور نہ کیا یعنی تمہیں کوئی نفع نہ دیا وضاقت اور تنگ ہو گئی علیکم اوپر تمہارے الارض زمین وضاقت علیکم الارض اور تم پر زمین تنگ ہو گئی بما اس کے ساتھ کہ راہبت وہ فراہ تھی وہ کشادہ تھی لیکن اس کے باوجود تم پر زمین تنگ ہو گئی ثم پھر ولیتم تم پھر گئے مدبرین پیٹھ دکھاتے ہوئے ثم ولیتم مدبرین پھر تم پیٹھ دکھاتے ہوئے پھر گئے اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اپنی مدد و نصرت کا ذکر کیا ہے مسلمانوں پر جو اللہ تعالی نے مدد و نصرت کی اس کا ذکر کیا ہے اور جو مسلمان اپنے گمنڈ کی وجہ سے کمزوریوں کی وجہ سے جو مسلمانوں کو نقصان ہوا اس کا بھی اللہ تعالی نے ذکر کیا ہے تو فرمایا لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ بے شک اللہ نے تمہاری بہت سے مقامات پر مدد کی یعنی بہت سے مواقع پر مدد کی بدر کے موقع پر مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی غزوہ نذیر جو یہودیوں کا قبیلہ تھا ان پر فتح نصیب ہوئی قریظہ کے قبیلے پر فتح نصیب ہوئی خیبر کے قبیلے پر فتح نصیب ہوئی پھر فتح مکہ ہوا تو یہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ کئی مقامات پر اللہ تعالی نے تمہیں مدد و نصرت سے نوازا اور تمہاری مدد فرمائی آگے فرمایا وَيَوْمَ حُنَيْنٍ اور حنین کے دن بھی حنین دراصل ایک وادی ہے طائف کے قریب جو مکہ مکرمہ سے 3 میل کے فاصلے پر ہے 3 میل کے فاصلے پر ایک وادی ہے حنین اس کا پس منظر یہ ہے آگے چونکہ یہ یوم حنین غزوہ حنین کا ذکر آ رہا ہے لہٰذا اس کا پس منظر آپ کو بتا دوں تو پھر آیات کا مفہوم بھی آپ پر واضح ہو جائے گا جب مسلمانوں نے مکہ فتح کر لیا 20 رمضان المبارک تو مکہ کے اس سائڈ حوازن اور ثقیف ایک بڑے قبیلے تھے حوازن اور ثقیف ان کے بڑے قبائل تھے وہ جنگجو تھے انہوں نے سرنڈر نہ کیا بلکہ انہوں نے پلاننگ شروع کر دی کہ مسلمان یہاں اکٹھے جمع ہیں مکہ میں تو ہم سارے اکٹھے ہو کر مسلمانوں پر دعویٰ بول دیتے ہیں مسلمانوں پر حملہ کر دیتے ہیں کیونکہ وہ طاقتور قوم تھی جنگجو تھے
تیر انداز تھے، لہذا انہوں نے اس حوالے سے پلاننگ شروع کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں حضرت عبداللہ بن ابی حدرد رضی اللہ عنہ ان کو وہاں بھیجا، حنین کے احوال معلوم کرنے کے لیے، وہاں کی جاسوسی کرنے کے لیے۔ تو انہوں نے جا کر وہاں دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر اطلاع کی کہ وہ تو مقابلے کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ نے بھی مقابلے کی تیاری شروع فرما دی، صحابہ سے فرما دیا کہ مقابلے کی تیاری کرو۔ مکہ میں ایک شخص تھا صفوان بن امیہ، اس کے بعد بڑی زرہیں تھی، زرہیں جو ڈال کے طور پر یہ اوپر حملے سے بچانے کے لیے کام آتی ہیں، زرہیں۔ وہ اس وقت اسلام نہیں لایا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہ اسلحہ مستعار لیا۔ اس کے بعد کافی اسلحہ تھا تو آپ نے اس سے اسلحہ مستعار لیا، اسی طرح اس سے زریں بھی لی اور اسلحہ بھی لیا۔ وہ بھی مسلمان نہیں ہوا تھا، کافر تھا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین سے واپس آئے تو پھر آپ نے اس کی زریں واپس کی، تو اس میں سے کچھ زریں کم تھی، تو آپ نے فرمایا کہ اس کے بدلے میں ہم سے کوئی جرمانہ لے لو۔ تو وہ کہنے لگا نہیں یا رسول اللہ، کیونکہ میرے دل میں جو اب ہے وہ پہلے نہیں تھا۔ وہ کہتا ہے یعنی میرے دل میں اب محبت ہے، وہ پہلے نہیں تھی، اور وہ مسلمان ہو گیا۔ یہ سنن نبی داؤد میں حدیث ہے، حدیث نمبر 3563 میں یہ حدیث ہے، سنن نبی داؤد میں۔ یا تو وہ مسلمان ہو گیا یا اس نے واپس نہیں تھے، وہ توان نہیں تھا لیا۔ تو یہ رمضان المبارک میں غزوہ بدر ہوا تھا، اور اس کے 5 شوال کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 8 ہجری کا واقعہ ہے، 20 رمضان المبارک کو غزوہ بدر ہوا، اور 5 شوال کو یعنی 15 دن کے اندر اندر مسلمانوں نے حنین کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ مسلمان اس وقت 12,000 تھے، 10,000 تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے تھے مکہ کو فتح کرنے کے لیے، اور 2,000 ادھر نو مسلم ہوئے تھے، تو مسلمانوں کا لشکر 12,000 تھا، اور ادھر جو کافر تھے ان کا لشکر 4,000 تھا۔ تو جو مسلمانوں کے اندر ایمان کمزور رکھنے والے تھے یا منافق طبقات تھے جن کے اندر ایمان راسخ نہیں ہوا تھا، ان میں سے بعض لوگوں نے کہہ دیا کہ یہ ہمارا لشکر تو آج بڑا ہے، بہت بڑا ہمارا لشکر ہے، ہم تو دشمن پر فتح پا لیں گے۔ یعنی انہوں نے لشکر کی کثرت پر ناز کیا، اپنی جو آرمی تھی اس کی کثرت پر انہوں نے گمانڈ کیا۔ اور اس کے برعکس حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی جنگ میں یا اکابر صحابہ کسی جنگ میں شرکت کرتے تو آپ اللہ پر توکل کرتے، لشکر کی عددی طاقت پر، ساز و سامان پر، اس پر کبھی نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھروسہ کیا نہ اکابر صحابہ نے۔ تو وہ جو بعض طبقات تھے جو نو مسلم یا کمزور ایمان والے، انہوں نے گمانڈ کیا، تو پہلے تو مسلمانوں کو فتح مل گئی، ان پر حوازن اور ثقیف کے قبیلوں پر مسلمان فتح پا گئے، اور جب مسلمان مال غنیمت حاصل کرنے لگے، مال غنیمت لینے لگے، تو انہوں نے پلٹ کر دوبارہ حملہ کر دیا،
مسلمانوں پر دوبارہ حملہ کر دیا. حوازن پہلے وہ بھاگنے لگے، لیکن جب مسلمان مال غنیمت لینے میں مصروف ہو گئے تو انہوں نے پلٹ کر دوبارہ حملہ کر دیا. وہ چونکہ بڑے تیر انداز تھے لہٰذا انہوں نے تیر برسائے، اندھادھند تیر برسائے، جس سے مسلمانوں پر شدت ہو گئی. بعض شہید ہوئے، بعض زخمی ہوئے، اس طرح کی کیفیت ہوئی اور مسلمانوں میں بھگدڑ مچ گئی اور مسلمان بھاگنے لگے. تو اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے تھے ان کے مقابلے میں، اور اکابر صحابہ کھڑے تھے. تو پھر آپ نے صحابہ کو حکم دیا، انہوں نے ندائیں دی، آواز دی کہ آ جاؤ، حضور کی طرف سے آواز دی. تو پھر مسلمان پلٹ کر آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اپنے ہاتھ میں سنگ ریزے لیے، مٹی کے ڈیلے لیے اور ان کی طرف پھینکے کہ یہ بھاگ جائیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی طرف پھینکے تو وہ بھاگ پڑے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کا ظہور ہوا. اور پھر بعد میں مسلمانوں نے مال غنیمت لیا اور تقسیم کیا. تو اس پس منظر میں یہ آیات مبارکہ اتری، یہ جو ہم مضمون پڑھنے لگے ہیں اس پس منظر میں یہ اتری. اب آگے ہم پڑھتے ہیں، یہ سورۃ توبہ آیت نمبر 25 میں یوم حنین کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، اور حنین کے دن بھی اللہ نے تمہاری مدد و نصرت کی. اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، جب تمہیں تمہاری کثرت بھا گئی، تمہیں ناز ہو گیا اپنی کثرت پر کہ ہم 12,000 ہیں اور یہ 4,000 ہیں، ہم 3 گنا زیادہ ہیں. ادھر دیکھیں غزوہ بدر میں مسلمان 3 گنا کم تھے کافروں سے، لیکن اللہ پر بھروسہ تھا، اللہ نے فتح و نصرت سے نواز دیا. اور ادھر مسلمانوں کی اپنی عددی طاقت پر اس پر گمنڈ ہوا، اللہ کی ذات سے توکل یہ کمزور ہوا، مال و اسباب پر انہوں نے بھروسہ کیا تو مشکلات دیکھنا پڑی، مصائب آگے مسلمانوں پر. فرمایا جب کثرت نے تمہیں نازا بنا دیا، فلم تغنی عنکم شیئا، تو تمہیں اس کثرت نے کچھ فائدہ نہ دیا. یہ تغنی میں ضمیر جو لوٹ رہی ہے یہ اس کثرت کی طرف لوٹ رہی ہے. فرمایا فلم تغنی عنکم شیئا، تمہیں اس کثرت نے کچھ فائدہ نہ دیا. مطلب یہ ہے کہ چاہے کوئی لشکر قلیل ہو لیکن اس کے اندر ایمانی کیفیت، ایمانی جذبہ، اللہ پر توکل، اللہ کی ذات پر بھروسہ اور ایمان کی مضبوطی ہو تو پھر اللہ کی طرف سے فائدہ ملتا ہے، فتح و نصرت ملتی ہے. اور اگر کوئی لشکر بڑا ہو، 2 گنا زیادہ دشمن سے، 3 گنا زیادہ ہو، بڑا ہو، اور اپنے عددی طاقت پر، قوت پر، اسلحہ پر گمنڈ کر بیٹھے تو اس کا مطلب ہے ایمان کمزور ہو گیا، ایمانی جذبہ کمزور ہو گیا، توکل علی اللہ کمزور ہو گیا. تو اس سے حوصلے پست ہوتے ہیں، اور اللہ کی مدد و نصرت اٹھ جاتی ہے. جو بندہ اللہ پر توکل کرنے کی بجائے مال و اسباب پر نظر رکھتا ہے. تو فرمایا فلم تغنی عنکم شیئا، تو تمہیں کچھ فائدہ نہ دیا. وضاقت علیکم الارض بما رحبت، اور زمین کشادگی کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی. مطلب یہ تم بھاگنے لگے، چاروں طرف سے تم پر تیر برسنے لگے اور تمہارے لیے زمین تنگ ہو گئی، تمہیں کہیں سے راستہ نہیں دکھائی دیتا تھا. یہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے جنہوں نے مال و اسباب پر گمنڈ کیا تھا، اپنی عددی طاقت پر گمنڈ کیا تھا.
اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف اشارہ کیا ہے. فرمایا ثم ولیتم مدبرین، پھر تم پیٹھ دکھاتے ہوئے پھر گئے، یعنی بھاگنے لگے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ادھر میدان میں ہی تھے، اکابر صحابہ بھی آپ کے ساتھ تھے، لیکن یہ کمزور طبقات، کمزور مسلمان یہ بھاگنے لگے، اور انہوں نے دوسروں کے بھی حوصلے پست کر دیے، کئی اور ان کو دیکھا دیکھی بھاگنے لگے. آگے اللہ تعالی نے فرمایا سورۃ التوبہ آیت نمبر 26 میں، ثم پھر انزل اللہ، انزل نازل فرمائی اللہ، اللہ نے، سکینتہ، سکینتہ تسکین، ہو اپنی، علی اوپر، رسول ہی اپنے رسول کے. ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولی، پھر اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تسکین نازل فرمائی. وعلی المؤمنین، وعلی اور اوپر، المؤمنین ایمان والوں پر، وعلی المؤمنین اور ایمان والوں پر، اور ایمان والوں پر سکینت نازل فرمائی، تسکین نازل فرمائی، یعنی رحمت، سکون. وانزل اور اس نے اتارا، جنودن لشکر، جندن کی جمع جنود، یعنی کئی لشکر اس نے اتارے. لم نہ، تروہا، ترو تم دیکھتے ہاں اسے، لم تروہا جنہیں تم دیکھ نہ سکتے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسے لشکر اتارے جنہیں تم نہ دیکھ سکے. وعذب اور اس نے عذاب دیا، الذین ان لوگوں کو، کفروا جنہوں نے کفر کیا. وعذب الذین کفروا اور اس نے کافروں کو عذاب دیا. وذالک، وذالک اور یہی ہے، جزاء سزا، الکافرین کافروں کی. وذالک جزاء الکافرین اور یہی کافروں کی سزا ہے، اور یہی کافروں کی سزا ہے. اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے جو اس موقع پر اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اکابر صحابہ پر جو سکونت اتاری، تسکین اتاری، اور جو لشکر اتارے اس کا ذکر کیا ہے، اور کافروں پر عذاب کا ذکر کیا ہے. فرمایا ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولی، پھر اللہ نے اپنی تسکین اپنے رسول پر اتاری، پھر اللہ نے اپنی تسکین، اپنی سکونت وہ اپنے رسول پر اتاری. یہ جو سما آتا ہے، سما پچھلے فعل، اور جب سما کے بعد کوئی عمل ذکر ہو عربی زبان میں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، سما اور پچھلے جملے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان دونوں فعلوں کے درمیان وقفہ ہے، ان دونوں فعلوں کے درمیان اور دونوں عملوں کے درمیان وقفہ ہے. یہ یعنی یکدم واقع نہیں ہو رہے. مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کی جو تتر بتر کی کیفیت تھی یہ کچھ ساتھ قائم رہی. جو مسلمان منتشر ہوئے، بھاگے، چاہے وہ 1 گھنٹہ کیفیت رہی، آدھا گھنٹہ رہی، 2 گھنٹے رہی، فرمایا اس کے درمیان گیپ آیا. یعنی اللہ تعالی نے انہیں ان کے گمنڈ کا نظارہ کرا دیا، ان کے تکبر کا نظارہ کرا دیا، اور انہیں بتا دیا کہ رب کی طرف دھیان کرنے سے اس کا رزلٹ کچھ اور ہوتا ہے، اور جو بندہ مال و اسباب پر، اپنی قوت پر، اپنی ذاتی قوت پر نظر رکھتا ہے اس کا رزلٹ کچھ اور ہوتا ہے. اس لیے یہ سما لفظ اللہ تعالی نے دونوں وقفے کے درمیان کا ذکر کیا. تو بعد کے حوال کا ذکر کیا جب وہ تتر بتر ہو کے بھاگنے لگے. ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولی، اللہ نے اپنے رسول پر سکونت اتاری، یعنی اپنے رسول کو مطمئن کر دیا. حضور تو وہاں کھڑے تھے، حضور کی عادت کے لیے، مسلمانوں کی حوصلہ افزائی کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو وہاں کھڑے تھے، قیام فرماتے. تو اللہ تعالی نے اپنے
رسول کے دل کو مزید تسکین دینے کے لیے فرمایا سکونت اتار دی، تاکہ یہ جو کمزور مسلمانوں نے کیا ہے، طبقات نے کیا ہے، تو ان کا کوئی غم، کسی طرح کا بوجھ اللہ کے رسول پر نہ آئے۔ اور آگے فرمایا وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اہل ایمان پر بھی وہ سکونت اتاری، نہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بلکہ اہل ایمان پر۔ اہل ایمان سے کون مراد؟ جو حضور کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے تھے، جو حضور کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے تھے۔ اس میں ایک روایت ہے، دو روایتیں اس میں آپ کو لکھوا دیتا ہوں۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ، ان سے کسی نے پوچھا کیا تم غزوہ حنین کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے؟ حضرت برا رضی اللہ عنہ نے فرمایا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے سامنے سے نہیں ہٹے۔ وہ کہتے ہیں حضور نہیں ہٹے تھے، حضور وہاں استقامت سے کھڑے تھے۔ اور آگے کہتے ہیں حوازن کے جوان اس دن تیر اندازی کر رہے تھے، ہم نے جب ان پر حملہ کیا تو وہ بھاگ گئے، اور جب ہم مال غنیمت لوٹنے لگے تو انہوں نے ہمیں تیروں پر رکھ لیا، یعنی ہم پر تیر برسانے لگے۔ اور میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفید خچر پر سوار تھے، اور حضرت ابو سفیان بن حارث اس کی لگام پکڑے ہوئے تھے، اور آپ فرما رہے تھے میں نبی ہوں، یہ جھوٹ نہیں ہے، میں نبی ہوں، یہ جھوٹ نہیں ہے، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحت حالت میں بھی اپنی نبوت کا اعلان کیا۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، حدیث نمبر 1776۔ اور امام عبد الملک بن ہشام انہوں نے واقعہ درج کیا حوازن کا۔ وہ کہتے ہیں جب حوازن کی تیر اندازوں سے بگدر مچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں جانب ہو گئے، پھر آپ نے فرمایا لوگ کہاں ہیں، لوگ کہاں ہیں، یعنی باقی لوگ کدھر بھاگ گئے ہیں، میرے پاس آئیں، میں اللہ کا رسول ہوں اور محمد بن عبداللہ ہوں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت کا اعلان کیا۔ کچھ نہیں ہوا، آپ نے فرمایا کچھ نہیں ہوا، اونٹ ایک دوسرے پر حملہ کر رہے تھے اور مسلمان بھاگ گئے۔ فرمایا یہ تو دو فوجیں ایک دوسرے پر حملہ کر رہی تھی اور مسلمان بھاگ گئے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہاجرین اور انصار اور آپ کے اہل بیت میں سے چند لوگ موجود تھے، یعنی اکابر صحابہ وہاں موجود تھے۔ تو وہ جو مہاجرین صحابہ میں سے آپ کے ساتھ ثابت قدم رہے وہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تھے، اور اہل بیت میں سے مولا علی بن ابی طالب، حضرت عباس بن عبد المطلب، حضرت ابو سفیان بن حارث اور ان کے بیٹے، اور حضرت فضل بن عباس اور ربیہ بن حارث اور حضرت اسامہ بن زید اور ایمن بن عبید رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اور ایمن اس دن شہید ہو گئے تھے۔ یہ امام ابن ہشام نے اپنی سیرت کی کتاب میں اس کو روایت کیا۔ سیرت ابن ہشام میں ہے، جلد 4 صفحہ 212۔ حافظ ابن کثیر نے بھی اس واقعہ کو درج کیا ہے اپنی تاریخ میں، جلد 3 صفحہ 529۔ تو یہ ہے جو اللہ کی طرف سے سکونت اتری تھی، اللہ کی طرف سے سکونت اتری تھی۔ تو سکونت بھی اتری، اطمینان و سکون بھی اترا، اور فرشتے بھی اللہ تعالی نے اتارے تھے، فرشتے بھی اللہ تعالی نے اتارے تھے۔ آگے فرمایا، یہ جو فرمایا نا اسی آیت میں، آیت نمبر 26 میں، وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا، اور اس نے وہ لشکر اتارے جنہیں تم نہ دیکھ سکے۔ ان سے مراد ہے فرشتوں کے لشکر۔ مسلمانوں کے قدموں کو مضبوط کرنے کے لیے، ان کے دلوں کو تقویت پہنچانے کے لیے اللہ تعالی نے فرشتے اتارے، جنگ کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے رحمت سکونت بن کر اترے۔ پھر آگے فرمایا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا،
اور اس نے ان لوگوں کو عذاب دیا جو کفر کر رہے تھے۔ مطلب یہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ندا ہوئی، سارے صحابہ پلٹ آئے اور پھر سارے صحابہ نے مل کر کافروں پر دوبارہ حملہ کیا، تو ان میں سے کچھ مارے گئے، کچھ قید کر لیے گئے، کچھ زخمی ہو گئے۔ تو یہ اللہ تعالی نے ذکر کیا ہے، اور ان کا اموال غنیمت یہ بھی مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ آگے فرمایا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اور یہی کافروں کی سزا ہے، جو اللہ کے مخالف ہوتے ہیں، رسول کے مخالف ہوتے ہیں، بالآخر شکست ان کا مقدر بنتی ہے۔ اس کے بعد سورۃ التوبہ آیت نمبر 27، اس میں ارشاد فرمایا ثم پھر یتوبو توبہ قبول کرتا ہے اللہ من بعدی اس کے بعد ذالک اس کے علی اوپر من یشاء جسے چاہتا ہے، ثم یتوب اللہ من بعد ذالک علی من یشاء پھر اللہ اس کے بعد بھی جس کی چاہتا ہے توبہ قبول فرماتا ہے۔ اللہ اس کے بعد بھی جس کی توبہ چاہتا ہے قبول فرماتا ہے۔ واللہ غفور الرحیم، واللہ اور اللہ غفور بڑا بخشنے والا، رحیم نہایت مہربان ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ چاہے کفر و طاغوت کی طاقتیں وہ جتنا مرضی حد سے گزر جائیں، اسلام دشمنی کریں، اسلام کو نقصان پہنچائیں، اللہ کے دین کو، اللہ کے رسول کے دین کو نقصان پہنچائیں، مسلمانوں کو شہید کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مظالم کریں، فرمایا ان میں سے جو سچے دل سے توبہ کرتا ہے، جو سچے دل سے پلٹ آتا ہے، جو سچے دل سے پلٹ آتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، ایمان لے آتا ہے، اپنے کفر کو چھوڑ دیتا ہے، طاغوت کو چھوڑ دیتا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری سنائی ہے ثم یتوب اللہ من بعد ذالک علی من یشاء پھر اللہ جس کے چاہتا ہے توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ یعنی جو صدق کے دل سے، خلوص نیت سے اللہ کی طرف آ جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ جاتا ہے، اللہ توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ تو حوازن کے ساتھ بھی یہی ہوا، ان میں سے کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی توفیق دے دی، وہ مسلمان ہو گئے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، تو حضور نے ان کے اسیروں کو بھی رہا کر دیا، حضور نے ان کے اسیروں کو بھی رہا کر دیا۔ یہ اس میں ایک روایت ملتی ہے، امام بدر الدین عینی نے درج کیا ہے اور امام ابن اسحاق نے بھی درج کیا۔ وہ کہتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے لوٹے، یعنی حنین کی وادی سے، اور جعرانہ پہنچے، اس وقت آپ کے پاس حوازن کے بہت سے قیدی تھے۔ ایک شخص نے آپ سے عرض کیا یا رسول اللہ، ثقیف کے لیے دعائے ضرر کریں۔ حوازن کے ساتھ جو قبیلہ تھا اس کے لیے یعنی تکلیف کی اور بد دعا کی، ہماری زبان میں آپ دعائے ضرر، ان کے لیے تکلیف کی دعا کرے۔ تو حضور نے دعا کی اے اللہ ثقیف کو ہدایت دے۔ سبحان اللہ، حضور نے کیا دعا کی؟ یا اللہ ثقیف کو ہدایت عطا فرما، اور ان کو یہاں لے آ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حوازن کا وفد جعرانہ میں آیا، جعرانہ جہاں آپ قیام فرماتے ہیں۔ اس وقت آپ کے پاس ان کے 6000 قیدی تھے، اور ان کے اموال میں سے 24,000 اونٹ اور 40,000 بکریاں اور 4,000 اوقیہ چاندی تھی۔ حوازن کے وفد کی درخواست اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب۔
اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ حضور کے پاس پہنچے اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ ان کے اموال اور قیدی واپس کر لیے جائیں، تو حضور نے فرمایا کہ تم دو چیز میں سے ایک اختیار کر لو، یا قیدی لے لو یا مال لے لو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے قیدیوں کو اختیار کرتے ہیں۔ تو حضور نے پھر خطبہ دیا صحابہ کرام کے سامنے اور ان سے کہا کہ میں نے یہ مناسب جانا ہے، ان کے قیدی واپس کر دوں۔ صحابہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی رائے لینے کے لیے خطبہ دیا، فرمایا میں نے یہ بہتر سمجھا ہے ان کو واپس کر دو، جس کو یہ فیصلہ پسند ہو وہ قیدی واپس کر دے، اور تم میں سے جو شخص اپنا حصہ اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے تو اس کے بعد اللہ ہمیں جو مال غنیمت عطا فرمائے گا ہم اس میں سے اس کو دے دیں گے، تو وہ ایسا کر لیں۔ تو صحابہ نے خوشی سے قیدی واپس کرنے کی اجازت دے دی، صحابہ نے خوشی سے مان لیا۔ یہ صحیح البخاری میں حدیث ہے، یہ لمبی حدیث ہے، میں نے آپ کو مختصر سنا دی ہے۔ صحیح البخاری میں حدیث ہے، حدیث نمبر 2398 سے لے کر 2307، 2398 سے لے کر 2307 سے لے کر 2398، اور سنن نبی داؤد میں حدیث ہے، حدیث نمبر 2693، 2693۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے اسی کا ذکر کیا ہے، فرمایا آگے واللہ غفور الرحیم، اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ یعنی جو کوئی بھی سچے دل سے توبہ تائب ہوتا ہے، رجوع کرتا ہے، تو پھر اللہ کا در کھلا ہوا ہے، مغفرت کا بھی رحمت کا بھی۔ اللہ ہر کسی کی خلوص سے نیت کو قبول فرما لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمت سے نوازے رکھے، جمیع امت مسلمہ کے احوال پر لطف و کرم فرمائے، رحمت فرمائے، مغفرت فرمائے، بخشش فرمائے، اور جمیع جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں اہل کفر و طاغوت، اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہدایت عطا فرمائے، نور ایمان نصیب فرمائے، قرآن مجید کا کامل فہم ہمیں نصیب فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔